یہ جو باطن کا شعور ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جس کو یہ شعور دینے والا پیر نہیں ملتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی وجوہات کو دریافت کیا جائے۔ وجود کا جواز باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا انجام باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا سبب باطن ہے اور وجود ظاہر ہے۔ گویا کہ اسباب، وجوہات، نتائج، جواز اور احساسات سارے باطن ہیں۔ ظاہر سے باطن کو دریافت کرنا بڑا راز ہے، اور اگر یہ سمجھ آ جائے تو تصوف ساتھ ہی کھڑا ہے۔ متلاشی دراصل خود کسی کی تلاش ہوتا ہے۔ اگر متلاشی کسی کی تلاش میں نہ ہو تو تلاش کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی تلاش پر یقین ہے تو اس کا ملنا اور نہ ملنا دونوں بے معنی ہیں۔ تلاش فی نفس ہی انجام ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو۔ ہرگز تلاش ایسا مضمون ہے کہ متلاشی چاہتا ہے کہ ہمیشہ تلاش کرتا ہی جائے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا انجام نہیں، یہ خود سفر ہے اور سفر کے بعد بھی سفر ہے۔ اس کا حاصل بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر ہے۔ جنہیں راستے میں گرو نہیں ملتا ان کے سفر کا خیال ہی گرو ہے، سفر کا ذوق ہی گرو ہے، سفر کی لذت ہی گرو ہے۔ ان کا گرو عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ شخص جسے بظاہر گرو نہیں ملتا اور وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ایسے ہے کہ میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے۔ یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا۔ یہ حادثہ دراصل اس کا شوق ہے۔ ایسا انسان برکت والا ہوتا ہے۔ اگر وہ چراغ آرزو جلتا رکھے اور اسے بجھنے نہ دے تو وہ پیروں فقیروں سے آگے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، وہ تمام فاصلے طے کر جاتا ہے۔ دعا کرو کہ ایسے شخص کو پیر نہ ملے جس کا شوق زندہ ہے۔ دراصل شوق ہی پیر ہے۔ یہ دیکھو کہ اس شخص کی کیا خوبی ہے کہ اسے اتنا بڑا مرتبہ تو ملا، پیر نہیں ملا۔ وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ پیر کا ملنا خوش قسمتی ہے۔ پیر آپ کے شوق کی زلف میں سنوار دیتا ہے، اور اگر پیر نہ ملے تو شوق والہانہ انداز اختیار کر کے فاصلے طے کر جاتا ہے۔ وہ جذب بن جاتا ہے، جنون بن جاتا ہے اور سب کچھ طے کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں۔ وہ بڑی قسمت والے لوگ ہیں جنہیں پیر نہ ملے، اور جنہیں مل جائے وہ اپنی جگہ قسمت والے ہیں۔ وہ سب کچھ پیر کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے بیماری کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے مریض خود سو جاتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کھیل پیر کے لیے نہیں بلکہ قادر کے لیے ہے، اور قادر سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کے سفر کو جانتا ہے، آپ کے مقصد کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کو تقدیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تقدیر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ نیکی بدی کا تصور خود بنا لیتے ہیں، حالانکہ نیکی بدی کا تصور اللہ نے خود بنایا ہوا ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، مگر بری بات وہ ہے جس کو وہ برا کہے، اچھی وہ جس کو وہ اچھا کہے، گناہ وہ جس کو وہ گناہ کہے، اور خامی وہ جس کو وہ خامی کہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، اور اگر اپنے صاحب کو پسند ہی نہیں تو پھر کیا خوبصورت ہے؟ بات تو کوئی نہ بنی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اسے قبول کرنے والا عشق موجود ہو۔ وہ حسن کے جسے عشق نہیں ملا، اس حسن کو ہم کیا کہیں سوائے محرومی کے۔ اور اگر حسن نہیں ہے اور اسے عشق مل گیا تو عشق کا ملنا ہی حسن ہے، ورنہ وہ حسن محرومی ہے۔ اگر محبوب کو طالب مل جائے تو وہ محبوب کہلاتا ہے، ورنہ محبوب کی اور کوئی صفت نہیں سوائے اس کی کہ کوئی چاہنے والا ہو۔ اگر کوئی چاہنے والا نہیں ہے تو کوئی کتنا ہی حسین ہو بیکار ہے۔ اگر آپ کے اندر طلب کی تمنا نہ ہو تو آپ کتنے ہی اچھے ہو جائیں بیکار ہے۔ گویا آپ کے اندر تضاد پیدا ہو گیا۔ تضاد کا پیدا ہونا دراصل محبت کی محرومی ہے۔ عشق خود ہی پیر ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا مرید کہتا ہے میرا پیر اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے یہی تو تعلیم دی ہے کہ پیر اللہ ہے، یعنی اگر اللہ نہ ہو اور اللہ کا شوق نہ ہو تو پھر پیر کدھر سے آیا؟ اگر آپ سفر کی بات چھوڑ کر انجام کا ذکر کریں تو پیر انجام ہے، وگرنہ تو پیر راستہ ہے، سفر ہے اور ہم سفر ہے۔ اصل مقصد اور انجام اللہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض اوقات پیر کا نہ ملنا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کسی کا قصور نہیں بلکہ ایک طرح سے اس شخص کی خوبی ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو، ان رشتوں کے ساتھ صداقت کا تعلق رکھو۔ پھر جو آپ کا سیلف ہے، آپ کا یور سیلف بلکہ یور ریئل سیلف ہے، اس کو پہچانو۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو۔ جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہے، ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ،
آپ کے خیال کے مطابق آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے جاؤ۔ یہ میری نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو بعد میں صرف رونے کے لیے نہ چھوڑ جانا، ان کو تھوڑا سا رونے کا حوصلہ بھی دے جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر لو تو یہ سنسیریٹی ہے آپ کی اپنے سیلف کے ساتھ۔ ذرا جائزہ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد کون افسوس کرے گا۔ انہیں اپنی زندگی میں ہی خوشی دے جاؤ۔ جس کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے، اسے زندگی میں خوشی بھی دے جاؤ۔ جب موت کا غم دے کے جاؤ گے تو زندگی کی خوشی بھی تو دے کے جاؤ۔ تو یہ ہے سنسیریٹی۔ اپنے بیہیویئر میں سنسیئر ہو جاؤ، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو، اور جو آپ کر رہے ہو وہی کہو۔ الفاظ اور اعمال میں تضاد نہ ہو۔ تو یہ سنسیریٹی ٹو یور سیلف ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو، اور جو آپ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کا باطن ہو اور آپ کا باطن الفاظ میں آئے۔ آپ کا قال آپ کا حال ہو اور آپ کا حال آپ کا قال ہو۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے اندر سے خوش ہو تو اوپر سے غم کی بات نہ بولو، اور اگر آپ کا اندر غمگین ہے تو اوپر سے خوشی کی بات نہ بولو۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ آپ کے الفاظ اور آپ کے حال میں فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف کا مطلب ہے آپ کا خیال پھیلاؤ۔ پیسہ، وابستگیوں میں محبت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ جو تعلق تمہاری رینج میں آئے وہاں سنسیئر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ سنسیئر آدمی جو ہے وہ ہی از دا پارٹ آف ایوری ون ہوم ہی میٹس۔ لوگوں سے وہ اس قدر سنسیئر ہو جاتا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ملے، اور پھر اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنسیریٹی کی انتہا ہے کہ ہر انسان کے لیے رحمت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مبالغہ کرو نہ کثر نفسی کرو۔ یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ کثر نفسی جو ہے یہ بعض اوقات پسند نہیں کی جاتی۔ اتنی کثر نفسی نہ کرو کہ تحقیر ذات ہو جائے۔ اپنے ساتھ حقارت کے الفاظ مت استعمال کرو اور مبالغہ بھی نہ کرو کہ دونوں جہاں ہیں آج میرے اختیار میں۔ یہ نکتہ کہنے والا ہر بیچارہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بھی نہ کہا کرو، نہ مبالغہ ہو، نہ کثر نفسی ہو، نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچ بنو۔ یہ ہے اپنی ذات سے سنسیئر ہونا، یعنی ماضی کا خیال رہے اور مستقبل بھی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ جو آپ کی تحویل میں ہیں وہ بھی خوش رہیں، اور جن کی تحویل میں تم ہو وہ بھی خوش رہیں۔ تم جن کے ہو وہ بھی خوش رہیں، جو تمہارے ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ بس اتنی بات یاد کر لو، تمہاری ذات سنسیئر ہو جائے گی۔ یعنی تم جن کے ہو وہ خوش رہیں اور جو تمہارے ہیں وہ خوش رہیں۔ جتنا تمہارا پھیلاؤ ہے وہاں تک خوشی ہو، وہاں تک سنسیریٹی ہو، اور دشمن کے ساتھ دشمنی کرو اور دوست کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ سنسیریٹی کا مطلب ہے کہ ڈسیمولیشن نہ ہو اور سیمولیشن نہ ہو، یہ دونوں لفظ نہ ہوں۔ ڈسیمولیشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ وٹ یو ہیو ناٹ، اور سیمولیشن کا مطلب ہے کہ کنسیلنگ وٹ یو ہیو ٹو بی۔ یہ دونوں کام نہ ہوں۔ حقیقت جو ہے اسے چھپاؤ نہیں، اور جھوٹ جو ہے اسے بیان نہ کرو۔ اپنے بارے میں خوش گمانیاں نہ پھیلاؤ اور اپنے بارے میں بد گمانیاں نہ پھیلاؤ۔ تم اندر سے جتنے ہو اس سے کم ظاہر کرو۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ جتنا علم ہے اس سے ذرا کم بولو، جتنی دولت ہے اس سے اپنے آپ کو کم امیر ظاہر کرو۔ دولت چھپاؤ نہیں لیکن مبالغہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ اور اگر زندگی میں سنسیریٹی ہو تو موت کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاؤ۔ بس دونوں کام کر لو۔ زندہ رہو تو مرنے کا انتظار رہے، اور موت سے اتنا نہ ڈرو کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ زندگی گزارو یقین کے ساتھ اور موت پر اعتماد رکھو۔ موت سے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ موت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ ہے سنسیریٹی۔ تو بڑی اچھی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اپنی ذات کی وابستگیوں کے ساتھ سنسیئر ہونا، اور ہر ایک کے ساتھ سنسیئر ہونا۔ اچھے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔